أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم. بالاحترام معزز محترم سامعین حضرات، امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی ہے کہ تمام مسلمان ایک وجود دی طرح ہے. جس طرح سر وجود دا حصہ ہے، اکھ وجود دا حصہ ہے، نک وجود دا حصہ ہے، زبان وجود دا حصہ ہے، ہاتھ اور پیر وجود دا حصہ نے، اسی طرح مسلمان کوئی حبشے دا ہوئے، فارس دا ہوئے، شام دا ہوئے، یمن دا ہوئے، پاکستان دا ہوئے، سعودیہ دا ہوئے، ایشینز ہوئے، یورپی ہوئے، مسلمانہ دا ایک ایک فرد پورے اسلام دا حصہ ہے. اور سر تو لے کے پیراں تک وجود دے کسے حصے نو بھی کوئی تکلیف پہنچے تے اس تکلیف دے نال پورے وجود تے اثرات مرتب ہوندے. اگر پیر نو تکلیف ہے پھر بھی سارا وجود بے چین اور مضطرب، اور اگر سر نو تکلیف ہے پھر بھی سارا وجود تکلیف محسوس کر. اگر اکھ نو تکلیف ہے پھر بھی سارا وجود بے قرار ہے. گویا جس طرح وجود دے ایک اعضاء یا ایک بال دی تکلیف سارا وجود محسوس کر دے، اسی طرح کسے ایک مسلمان دی تکلیف نو سارے مسلمان محسوس کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے.
کہ جس طرح پیر وجود تو جدا نہیں، ہاتھ وجود تو جدا نہیں، نک وجود تو جدا نہیں، اکھ وجود تو جدا نہیں، سر وجود تو جدا نہیں، اسی طرح کوئی ایک مسلمان بھی اسلام تو جدا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجود دی ایک سائیڈ نو تکلیف ہوئے، سارا وجود اضطراب اور بے قراری دی مکمل اور سراپا تصویر بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی دا عملی مظاہرہ بیعت رضوان تے کیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اطلاع ملی ہے نا، بے شک، بے شک۔ اطلاع موصول ہوئی کہ عثمان شہید ہو گئے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورے 1400 صحابہ کو اپنے ہاتھ تے بیعت لئی کہ مر جانا منظور ہے، اسلام دے اندر کسے ایک مومن دے نہ حق خون تو اراض کرنا منظور نہیں۔ ایک عثمان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اگر مرتبے دے حساب نال اسی صحابہ چو نمبر تلاش کریے تو تیسرا بنا، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ کہ پہلا نمبر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا، تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا، پھر چار جڑے بڑے صحابہ نے اینا تو بعد وہ 10 صحابہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باہر کہوے ساری تخصیص چل دی ہے، میرا گزارش کرنا مقصد ہے کہ عثمان دا مرتبے مقام دے اعتبار نہ اس جماعت وچوں نبی تو بعد تیسرا نمبر ہے، مگر جدو عثمان دے قتل دی خبر پہنچی تے اللہ دے نبی نے کیا، عمر تیرا نمبر تے عثمان تو اونچا ہے پر قربان تم ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قربان ہے تم بھی ہونا ہے۔ ابو بکر تیرا نمبر عثمان تو اونچا، قربان تم ہی ہونا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قربان عثمان تو تو بھی ہونا۔ تم ہی ہونا ہے۔ اور گل کہنا، میں نبی، سبحان اللہ۔ میں امام، میں کائنات دا سردار، میں خلاصہ کائنات، میں خلاصہ انبیاء، میں امام الرسل، میرا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات تو اعلیٰ اور بالا بنا ہے۔ اج میں محمد بھی اپنے ہاتھ تے آپ میں ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا وا کہ میں محمد نو اپنے گلشن دا ایک پودا، ایک بوٹا، ایک درخت، ایک پھول، ایک مومل اس قدر عزیز ہے کہ میں محمد بھی جان لڑا دیا گا مگر ایک مومل دے قتل دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اور میرے معزز سامعین غور کرو کہ اللہ کریم نو اپنے نبی دی ادا کنی پسند آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انی ادا پسند آئی کہ جس وقت اللہ دے نبی نے اے جا ہاتھ رکھیا
تے سارے کولو موت دی بیعت لے لئی، موت دی بیعت لے لئی، تے رب تعالیٰ نو انہاں دا اخلاص اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہاں دے بارے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے گڈیاں چڑھا کے تے نہیں تھکے، ہاں تھوڑی تو آواز کوئی نہیں اج نکلدی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوبہ اے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے نا، تیرے تے نہیں کیتی، میرے تے کیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ یہ توجہ ہوئے تے ایک اور جملہ دیاں، اللہ کہندے نے جے تو ہاتھ نال روڑ سٹے واہ واہ ماشاء اللہ تے میں کہنا تیرا نہیں میرا ہاتھ، سبحان اللہ۔ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے، تے جے ہن تیرے ہاتھ تے نہ بیعت کیتی ہے تے ہن میں کیویں کہاں کہ صرف تیرا ہاتھ نہیں، ہن بھی یہ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے۔ میرے محبوب انہاں تیرے نال وعدہ نہیں کیتا، بیعت صرف تیرے نال نہیں کیتی، گویا اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تے میں رب کہنا ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھلے تیرا ہاتھ ہے تے اتے تیرے یاراں دے ہاتھ نے تے انہاں تو اتے میرا ہاتھ، سبحان اللہ۔ گویا نبی دے یاراں دے ہاتھ درمیان چا گئے، تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ آ گیا، اتے خدا دا ہاتھ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جیڑی چیز تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا، گزشتہ جمعے تو میں ٹاپک کوٹ اپ کیتا ہے، ایک عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دی جماعت دے وچ تے انہاں دا مرتبہ ہے سی نا، یعنی اپنے ہم اثر ساڈے اعتبار نال تے بہت بلند نے، اسی تے انہاں دے غلاماں دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے، مگر جس جماعت دے اندر وہ موجود سن اوتھے انہاں دے ہم پلہ تے انہاں تو بڑے صحابہ بھی موجود ہے سن گے موجود ہے سن، ہم اثر بھی موجود سن، ہم پلہ بھی موجود سن، تے جڑے انہاں دے ہم اثر سن، ہم پلہ سن، ہم مرتبہ سن، یا انہاں تو بھی بلند اور فائز مرتبے تے منصب فائز سن، بلند مرتبے تے وہ فائز سن، انہاں نے وعدہ کیتا کہ اسا عثمان دا بدلہ لینا ہے، بے شک عثمان دا بدلہ لینا۔ ہن میری تمہید دی طرف آیا کہ مسلمان ایک وجود دی طرح، بے شک مسلمان ایک وجود کی طرح، وجود دی طرح نہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر اسلام دی اکھ ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر اسلام دی اکھ ہے، سبحان اللہ عثمان اسلام دے وجود دا حصہ ہے، سبحان اللہ علی اسلام دے وجود دا حصہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قتل دی خبر میرے نبی تک پہنچی ہے، سارا اسلام مضطرب ہو گیا، سارا اسلام بے قرار ہو گیا، اور روح کائنات، روح دین و مذہب، روح قرآن، آمنہ دا چند سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم، کیا میرے محبوب علیہ السلام بے قرار نہیں ہوئے؟ کیا پریشان نہیں ہوئے؟ گویا میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر دے وچوں اے اعلان ارشاد فرما کے کہ مسلمان ایک وجود دی طرح نے، اور ایک نو تکلیف ہوئے تے سارے وجود نو تکلیف ہوندی ہے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت اور قتل دی خبر سنن تو بعد
اے بیعت لے کے عملی طور تے ثابت کر دیتا کہ مسلمان جتنا بھی اعلی مرتبے دا ہوئے اور قتل ہونے والا ادنا مرتبے دا کیوں نہ ہوئے، مسلمان دا حق بنتا ہے کہ اپنے مومن بھائی لئی جان لڑا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کوئی ظلم دی حد ہونی ہے؟ کوئی ہے انتہا ظلم دی؟ کہ اج تو 2 4 5 6 مہینے تو پاکستان دے مغرب دے اندر افغانستان وچ مسلمانوں دا خون بہایا جا رہا ہے، اور تقریباً 1-2 ہفتے تو پاکستان دے مشرق دے اندر مسلمانوں دا خون بہایا جا رہا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں حکمرانوں سے، کیا میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ کبھی تمہارا دایاں بازو زخمی ہو رہا ہے، کبھی بایاں بازو زخمی ہو رہا ہے، اور تم کس کی خوشنودگی میں لگے ہوئے ہو؟ پابندیاں تے تسی لا دتیاں، مسیتاں تے پابندیاں، مولویاں تے پابندیاں، سپیکراں تے پابندیاں، مولویاں دیاں زباناں تے پابندیاں، مسیتاں دے مقتدی تے مدرسیاں دے طالب علم ہراساں ہو گئے، نہیں ہوئے؟ ہوئے نے نا؟ مسجد وچ آن تو بندے ڈرن لگ پے، کیوں؟ کہ کدھر مسجد جائیے ساری گرفتاری نہ ہو جائے۔ بھئی جرم کی ہے؟ نماز جو پڑھی۔ اف اللہ، اف اللہ، پتہ نہیں ضمیر کہاں چلے گئے، پتہ نہیں انسانیت کہاں چلی گئی۔ خدا جانے وہ اسلام کی غیرت کہاں چلی گئی جس کی بنیاد پہ یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 1947 نالوں زیادہ قتل و غارت ہو رہی ہے نہیں بھارت میں؟ پاکستان نے کی کیتا؟ سپ سنگ گیا وزیر داخلہ نو، وزیر خارجہ کیوں گونگا ہو گئے؟ اے مشرف صاحب کی زبان کتھے چلی گئی؟ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ کہ احمد آباد بھارت میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہو، ہندو بدماش سرے عام چھرے لے کر بازاروں میں چل رہے ہیں، جو مسلمان نظر آتا ہے اس کے قلب و جگر کے ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر پہلے ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، بعد میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اور پاکستان ہے کہ خاموش تماشائی بنا ہوا۔ میں ایک مثال دینا، امریکہ دا صحافی ڈینیل پرل، وہ اغوا ہویا ہے یا قتل ہویا ہے، اودے نال جو بھی حشر ہویا ہے، تسی اپنے ضمیر نو پوچھ کے دسو، تسی فیصلہ کرو، کیا پاکستان جنہ اس پرل صحافی دے اغوا تے بیدار ہویا ہے،
بھارتی مسلمانہ دے ظلم اور ستم تے بیدار ہوئے یار کی ہو گیا قوم خدا را سوچو غور کرو امریکہ دا ایک صحافی ایک آدمی ایک فرد او دی شہر رکھتے اگر ہاتھ پہنچے ہے تو پورا پاکستان بے چین ہو گیا اور بھارت دے اندر ہزارہ دی تعداد میں مسلمانہ دیا عزتاں خاک اور خون دے اندر تباہ و برباد کیتیاں جا رہی نے یار کسے دے کان تے جو تک نہیں رنگ رہے سنو ایک اللہ دا بزرگ بہ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں لوگ گناہ کر دے رہے کوئی زنا اندر مبتلا کوئی فحاشی اندر مبتلا کوئی عیاشی اندر مبتلا کوئی کسے کام دے اندر کوئی کسے کام دے اندر وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے بڑا عبادت گزار بڑا شب زندہ دار بڑا تہجد گزار بڑے روزے رکھن والا بڑے نفل پڑھن والا بڑیاں زکاتاں دین والا بڑے صدقہ و خیرات کرن والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں نے حکم دیتا جاؤ اس بستی نے جا کے غرق کر دے گا فرشتے کہنے لگے ہیں ساڈے پروردگار بستی نو غرق کرن لگے ہیں تے وہ بابے دا کی بنے گا فرمایا اس بابے نو بھی وچے ہی جان دے کیوں انہیں انہاں لے کی کیتا ہے اٹھ کے کسے نو روکیا سو کسے نال گل کیتی میرے معزز سامعین میں گزارش یہ کرنا چاہنا کہ جیڑا حال افغانستان دا ہو رہا ہے اور جو حشر مسلمانہ دا بھارت دے اندر ہو رہا ہے وہ حالات پاکستان وچ بھی ہو سکتے ایمانداری نال دسو اسی ایتھے بیٹھے ہیں اپنے گھراں وچ بیٹھے ہیں مسجد وچ بیٹھے ہیں ایک پاسوں یلغار آوے آ کے جننے بندے بیٹھے نے سارے نو قتل کر دے ساڑیاں عورتاں نو پکڑ کے لے جان ساڑیاں بچیاں نو پکڑ کے لے جان ساڑیاں دکاناں ساڑ چھڑن کی ساڑی زندگی جس تن لگے سو ہی جانے اسی انہاں دے دکھاں دا مداوا نہیں کر سکتے پاکستان نے عالمی سطح تے آواز کیوں نہیں اٹھائی پاکستان گونگا تے بہرا کیوں بن گیا ہے کیا پاکستان نو احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں بولتے چھڑو یار کرنا چاہیے مگر احتجاج کیویں ہوے گا سانو گڈیاں نو فرصت ملے گی تے احتجاج ہو تسی اپنے شہر دا اثر ویکھ رہے ہو جو رات تو لے کے ہن تک ہو رہے ہیں جی ہائے اف میرے اللہ کیسے حالات ہو گئے وہ مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں کس دور میں پیدا ہو گیا یا اللہ میں نے کس دور میں جنم لیا یہ کوئی دور ہے یہ کوئی انداز ہے یہ کوئی معاشرہ ہے یہ کوئی ملک ہے یہ کوئی شہر ہے کہ جہاں نماز پڑھنے پہ پابندی ہے داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے اسلام کا نام لینے پہ پابندی ہے جہاد کا نام لینے پہ پابندی ہے اسلام کے نام پر کسی سے کچھ لینے پر پابندی ہے پابندی نہیں ہے ڈیک پہ پابندی نہیں ہے پابندی نہیں ہے رقص پہ پابندی نہیں ہے پابندی نہیں ہے پتنگ بازی پہ پابندی نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے شراب پہ پابندی نہیں ہے پابندی نہیں ہے بھارت کے رقص پہ پابندی نہیں ہے پابندی نہیں ہے بھارتی کیسٹوں پہ پابندی نہیں ہے پابندی نہیں ہے بھارتی گانوں پہ پابندی نہیں ہے واحد ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا رات اعلان ہو رہا ہے سپیکر دے اندر حضرات اے اعلان قلعے دے ایس ایچ او دی طرفوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اعلان وہ دفعہ 44 کہاں گئی اگر بٹو صاحب مجسٹریٹ کی عدالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں
اس جرم پر کہ یہ تقریر کرتے ہیں اگر کوئی اور مولوی مجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے ضمانت دینے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ بدماش کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے جو اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر باپردہ خواتین کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور او دے واسطے ایک اعلان، او دے واسطے کوئی قانون نہیں، مگر تہاڈیاں مجبوریاں نے، تہاڈیاں مجبوریاں یہ نے کہ نماز تے داڑھی امریکہ نو چنگی نہیں لگدی تے فحاشی امریکہ نو چنگی لگدی، اور ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں تے مسلمان اور مسلمان نہیں، یہ ٹوڈڑ کان ہے، ٹوڈڑ کان سمجھ لو، بولتے چھڈو، جیڑے چھوٹے میرے کو لینے نے میں تے لانے نے، جیڑی مینوں تکلیف ہے میں تو بیان کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنی شکت تے طاقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے نا بھی جنی استعداد ہوئے بندے نو اونا کام کرنا بولتے چھڈو چاہیے نا، میں تہاڈے علاقے دا ایم این اے ہوندا میں نتھ پا چھڑا، تساں مینوں ناظم چنیا ہوندا میں ویندا ایک گڈی کیویں چڑھدی میں دیکھدا، پر وہ طاقت تو تسی سانو دینی نہیں، ساڈے کول تے طاقت ہے صرف لاؤڈ سپیکر دی، ساڈے کول طاقت ہے اپنی زبان نو استعمال کرن دی، تے جیڑی طاقت ہے وہ انشاءاللہ ضرور استعمال کرے گی، کیوں بھائی؟ بھائی اس قدر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس قدر ہونی چاہیے، ہر بندہ سو جاندا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے معزز سامعین، اس قدر بدماشی اور اس قدر فحاشی، غیرت نہیں آندی، شرم نہیں آندی کہ جس بھارت دے نال اسی متھا لائے ہے جڑا ساڈا حریف ہے، جڑا ساڈا بڑا دشمن ہے، اج او دیاں گلاں دے اوتے اور او دے کلچر دے اوتے مسلمان ناز کردا نظر ٹوڈڑ کہاں پتہ کنوں آندے وڈا سارا کہاں نہیں جی وڈا سارے نہیں ٹوڈڑ آندے، دوجے بھی بڑے کہاں ہو جاندے، ہائے ٹوڈڑ کہاں انہوں آندے نے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اپنی بھی بھول گیا۔ اے جڑے اسی پاکستانی مسلمان ہیں نا، ساڈا اے اثر ہے بھئی سانو یورپ بڑا چنگا لگتا، نہیں چنگا لگتا؟ بولو تو سنو نا میں دسنا تھا، جس وقت بندہ یورپ جائے یا یورپی گلاں سنے او دا پھر دل کردا ہے یار بڑی گل ہے یار، بڑی عیاشی ہے بھائی، وہی بڑی گل ہے، مختصر لباس ہے، نہ بہتے پیسے لانے پیندے نے، ہاں جی نہ لمبے چوڑے کپڑے خریدنے پیندے نے، ویکھ ویکھ کے دل کردا ہے کہ گڈی بھی یہو جی ہوے، لڑکیاں دا ماحول بھی انج دا ہوے، لباس دا ماحول بھی یہ ٹھیک ہے، شراب دا ماحول بھی یہ ٹھیک ہے۔ جس وقت اس ماحول تک جاندا ہے نا تے بڑا فریش محسوس کردا اپنے آپ نو، بس جی جدید دور ہے یہ، ہاں جی جدید دور ہے یہ، ہم دقیانوسی خیالات کے مالک نہیں ہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، بڑا اردو بول رہا ہے۔ جس وقت یہ ماحول دے اپنے گھر تے چھا جائے، کسے دی بیٹی کچھا پائے بڑی چنگی لگتی، کسے دی بہن نے سکلٹ پایا ہوئے تو بڑی چنگی لگتی ہے، اوہی کچھا اوہی سکلٹ اپنے گھر آ جائے تو پھر مسلمان ہو جائے، پھر غیرت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پارٹیاں اچھی نہیں لگتی، پھر کسی کی سالگرہ اچھی نہیں لگتی، اینو کہندے نے ٹوڈڑ کاں، اے نہ پورے یورپی رہنے نہ پورے مسلمان رہنے۔ میرے معزز سامعین، خدا کی قسم ایک کشتی کا سوار ہی کامیاب ہوتا ہے، یا غیرت کرنا چھوڑ دو یا اسلام کا نام لینا چھوڑ دو۔ اگر اسلام ہے غیرت ہے تو پھر کلچر بھی وہی ہوگا جو امریکہ سے نہیں آیا، مدینہ الرسول سے آیا۔ ہاں منہ میں بغل میں چھری منہ میں بولو، بغل میں چھری منہ میں رام رام، ہاں جی کلچر ہندوؤں کا، تہذیب ہندوؤں کی،
معاشرہ اپناتے ہو یورپ کا اور منہ سے خدا کا نام لیتے ہو. کعبے میں کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ماحول ہے، یہ کلچر ہے. جو نوجوان منڈا، جو نوجوان اور آتا ہے کی ہو رہے ہیں، خدا کی قسم میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جو لوگ بھارت میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کی عملات کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان میں انہی کی ثقافت اور کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، مر جانے کا مقام نہیں ہے. یہ مسلمانی ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اگر ذرا بھی ہوتا تو یہ ماحول نہ جنم لیتا. اور سنو میری گل، یہ ساری بدماشی ہن کو مشرف نو کہے نا جن گڈیاں چاڑ کے پھرتے نے یہاں چ داڑھی والے بھی ویکھے نے. ہوئی بولو نہیں. اور کسی مسجد دے خطیب نے کوئی بڑا سارا گڈا چاڑیا ہے، سارا گڈا چاڑیا ہے. جا کے پتا کرو قاضی عصمت اللہ صاحب نے مجھے کوئی گڈی چاڑی ہوگی. اپنی چھت سے کھلو کے انہوں نے آخیا مینوں بڑا سارا گڈا بنا کے دیو، میری مسجد بھی بڑی ہے. بٹو صاحب نے کسی کو پتنگ تیار کرایا ہوئے کہ یہ پتنگ میں ملک دا نامور خطیب ہاں تے میرے واسطے تو کوئی کم از کم ایک کوٹھے جڈی گڈی ہونی چاہیے. چاڑی ساڈا مقابلہ جنید بغدادی نال نہ کرو، ساڈا مقابلہ شیخ عبد القادر جیلانی نال نہ کرو. ساڈا مقابلہ کرو تو اس دور دے لوکاں نال کر کے ویکھو، پھر دسو بھی چنگا کیڑا تے بھڑا کیڑا. اے جن کوٹھیاں دے اوتے منڈے نچدے پھردے نے تے ٹپدے پھردے نے، اے سارے حافظ نے، مدرسیاں نے پڑھے نے. کنی الٹی گنگا بہ رہی. جس ادارے دے وچوں بچیاں دے سینے تے قرآن لکھیا جائے او دی تحقیق کرو تے انہوں بند کرو، تے جتوں اداکار تے پتنگ باز نکلن انہوں نے فروغ دیو. یہ تعلیم ہے، یہ کلچر ہے، یہ ماحول ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ہندو نہ بنے، یورپی نہ بنے، کنجر اور پتنگ باز نہ بنے، تو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. ایک قرآن دی تعلیم ہے جن نے دسنا ہے کہ جنت ماں دے قدماں وچ. ایک قرآن دی تعلیم ہے جن نے دسنا ہے کہ باپ راضی تے رب راضی. بولو باپ راضی تے رب راضی. میں بیالوجی دا، کیمسٹری دا، فزکس دا منکر نہیں، دنیاوی ترقی نہیں، انہوں ضرور پڑھو، مگر نجات بیالوجی نے نہیں کرانی، سورت یاسین نے کرانی. اس زندگی کا فکر ہے. یہ جو 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی ہے، یہ جو 30 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کی تعمیر کا فکر ہے، اس کی ترقی کا فکر ہے، اس میں درجات کے بڑھانے کا فکر ہے. اس زندگی کا فکر کون کرے گا؟ جس زندگی میں تجھے تنہا چھوڑ کے آ جائے، جس زندگی کے لیے قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں. بتا میرے دوست، اس زندگی کے لیے فکر کون کرے گا؟ اس زندگی کی طرف تمہیں کون لے کر جائے گا؟ میرے معزز سامعین، دل دکھ رہا ہے. آپ یقین فرمائیں کہ دل آبلہ پا ہے مسلمانوں کی
پہ ہونے والے ظلم کی وجہ سے، ان پہ ستم کی وجہ سے. بھئی اگر آپ کو ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی پروگرام بنا کے واجپئی کا پتلا جلا دیں تو آپ جلا دیں گے؟ ہوڑی بول دے ہو، میرے تو واجپئی بھی تہاڈا گوانڈی لگدا. اللہ پاک ہی ان کو مہربانی کرے تے نفسا نفسی دا عالم ہے. سمجھ آ گئی؟ تے گل سنو، ضیاء الحق صاحب کتنے نے؟ قبر سے بستی لال کمال جی باولپور دے کولے ہوتے. قبر سے تے بے نظیر صاحبہ کتنے نے؟ باہر تے میاں صاحب وہ بھی باہر. تے اندر اس بھی کو نہیں رہنا. انشاءاللہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر چلے جائیں گے، اڑ جائیں گے. اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. اڑ جائیں گے. رہنا تے اساں بھی ایتھے کوئی نہیں، لیکن دنیا لئی مرنا ہور گل ہے، دین لئی جانا ہور گل. بے شک بے شک دین لئی جانا اور گل ہور گل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے خدا دا فیصلہ ہوئے گا. اللہ دا میزان عدالت قائم ہونے تو بعد سب تو پہلے جڑے مقدمے چلن گے وہ یہ چلن گے کہ جنہاں نے کسے نو نہ حق قتل کیتا ہوگا اور کسے دے مومن دے خون دے اندر انہاں نے اعانت کیتی ہوئے گی، مدد کیتی ہوئے گی، پاویں مشورے دے وچ ایک جملہ ہی آکھیا ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دا قتل اے دے مقابلے دے اندر ساری دنیا بھی فنا ہو جائے تے اللہ دے مقابلے دے اندر حقیق ہے. ایک بات سے ساری دنیا فنا ہو جائے تے اللہ پاک اس نو حقیر سمجھتے نے، اور ایک مومن شہید اور قتل ہو جائے تو اس نو زیادہ سمجھتے ہیں. بے شک بے شک کیا مرن والے جواب نہیں دینا؟ دینا ہے، بولو یار. دینا. تے جن افغانستان شہید ہو رہے نے اور جن بھارت شہید ہو رہے نے تے درمیان دے اندر پاکستان بیٹھا ہے، اینو پوچھ کوئی نہیں ہونی؟ ہونی ہے، ہونی بولو بولو ہونی ہے. کچھ ہوئے گی نا. ساڈا تے ایمان ہے، ساڈا تے عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جس طرح موت برحق ہے، بولو موت حق ہے، برحق ہے، اسی طرح جنت بھی برحق ہے تے دوزخ بھی، حق ہے، قبر بھی برحق ہے تے حشر بھی. حق ہے. اللہ دے کول جانا ہے اور اللہ دے کول جا کے سوال و جواب بھی ہونا. ہونے نے، اور اللہ دی عدالت دے اندر سب کچھ ادا کرنا پینا. بے شک بے شک. ایک قتل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ نو کیا کہ ذرا میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ اساں اس قتل دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. ہن میری گل سن لو جو میں کہنا چاہنا وا. افغانستان دے اندر مسلماناں دا بے جا قتل، بھارت دے اندر مسلماناں دا بے جا قتل. اگر پاکستانی گورنمنٹ صدر مشرف صاحب اگر اج اعلان جہاد کر دین کہ سانو مسلماناں دے قتل دا بدلہ لینا چاہیے تے بقول قرآن اے میرے مصطفیٰ دی سنت تے عمل ہوئے گا. بے شک بے شک بے شک. ہوئے گا کہ نہیں؟ بولو نا. ہوئے گا نا. مسلمان ایک وجود بھی ہون تے پڑوسی دا تے اتنا حق ہے کہ میرے نبی نے آخیا رات نو پوچھ کے سمیا کرو کدھرے بھکھا تے نہیں سو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑوسیاں دے مینوں حقوق دی اتنی تاکید کیتی گئی مینوں شبہ پین لگ پیا کدھرے اللہ پاک مال وراثت دے اندر پڑوسی دا حق نہ قائم فرما دے تے بھارت دے اندر مسلمان بھی ہون تے ساڈے پڑوسی بھی ہون. ہے جی تے اسی پتنگ بازاں چ مشغول رہیے
کیا ابھی یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ بولو ہے جی یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ انج نہیں نہ کرنا چاہیے جی، انج نہیں کرنا چاہیے. اور ساری گورنمنٹ نو چاہیے کہ او ذرائع ابلاغ میڈیا تے عالمی سطح تے بھرپور نوٹس لوے، بھرپور احتجاج کرے، اور مسلمانوں دے قتل دے خلاف جس احتجاج دے اندر بھی گورنمنٹ قوم نو حکم کرے گی، انشاءاللہ قوم ساتھ دین واسطے تیار بے شک بھی دینا چاہیے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تھلے ہاتھ کیتا، 1400 صحابہ نے اتے ہاتھ رکھیا، اتے رب نے اپنا ہاتھ رکھیا. ہن اللہ پاک ایک گل ارشاد فرماندے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین سبحان اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سبحان اللہ. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا. توجہ، میں رب انہاں لوکاں تے راضی نہیں ہویا، میں رب انہاں مومناں تے راضی ہویا وا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیڑے مومن؟ جنہ مومنہ نے میرے محبوب درخت دے تھلے بیٹھ کے تیرے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے. اے میرے رب کریم ذرا اپنی رضا دی وجہ تے دسنا. اللہ فرماندے نے تیری اکھاں تے نظر ہے، تیری ہتھاں تے نظر ہے، تیری چہرے تے نظر ہے، تیری انہاں دے وجود تے نظر ہے، مگر میں اللہ کہنا وا فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم. میں اللہ دی انہاں دے دلاں تے نظر ہے، میں رب انہاں دے دلاں نو جاننا وا. جویں دلوں خالص میری رضا نہیں انہاں نے بیعت کیتی ہے، میں اللہ بھی انہاں تے راضی ہون دا اعلان کرنا وا. فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نس گئے، بھج گئے، غاراں چ وڑ گئے، نہ اسامہ رہا نہ ملا عمر رہا. توجہ ہے، ختم ہو گئے، فنش ہو گئے. اوے ہن کتھے لبنا نے؟ ہاں جی، سارا رولا پہ گیا. ہاں، فانزل السکینۃ علیہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے ایسا انہاں دے دلاں تے رحمت تے تسکین نازل کر دتی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا انہاں دی فتح نو قریب کر دیتا. یہ پتہ ہے رب نے کیڑے موقع تے آکھیا؟ اس موقع تے سہیل بن عمر آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آ کے معاہدہ کرن لگا. جس وقت معاہدہ تحریر ہون لگ پیا تے مکے دے مشرک ہر تحریر تے معاہدے دے اوتے لکھدے سن بِاسْمِكَ اللہم. حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو نہیں اسی جان دے، وہ پرانے جملہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے سن، آپ نے فرمایا چلو پرانا لکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. سہیل ویکھ کے کہنے لگا جی رسول اللہ دی تے جھگڑا ہے بھی تسی کہندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں تے اسی تسلیم نہیں کرتے. تے جے میں من گیا تے لڑائی کادی؟ ایتھے محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ حضور فرماتے نے علی سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کی حکم؟ آقا فرماندے نے رسول اللہ مٹا دے، ابن عبداللہ لکھ دے. علی کہندے نے میرے محبوب جان تے جا سکتی ہے، جان تے جا سکتی ہے،
پر میں لفظ رسول تے اللہ نو نہیں مٹا سکدا. میرے محبوب میری غیرتاں گوارا نہیں کر دیا. میرے محبوب میری ادب دا تقاضا ہے. میرے محبوب میری محبت دا تقاضا ہے. میرے محبوب میری عقیدت دا تقاضا ہے. اے میرے محبوب میری جان ساری دا تقاضا ہے. میرے محبوب میری ضمیر دا تقاضا ہے کہ میری جان جائے تے چلی جائے لیکن لفظ اللہ تے لفظ رسول دے اتے میں کانٹا نہیں لا سکدا. میں قلم نہیں جے پھیر سکدا. آقا کہندے نے گل سن علی مینوں لفظاں دی نشان دہی کرا دے میں آپ حروف مٹا دینا. حضور نے خود رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دیتا. شرائط صلح شروع ہو گئیاں. سبحان اللہ سبحان نمبر 1 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی. نمبر 2 مکے چوں کوئی مسلمان مدینے جائے گا مدینے والے واپس کر دیں گے لیکن مدینے دا کوئی مسلمان اگر مکے جائے گا مکے والے واپس نہیں کرن گے. اچھا اس سال عمرہ بھی نہیں کرن گے. آئندہ سال آن گے تلواراں نیام وچ رکھن گے. اس دوران اہل مکہ حرم شریف نو چھوڑ کے سائیڈاں تے چلے جان گے. توجہ سہیل بن عمر دے نال معاہدہ تحریر ہو رہے. شرطاں لکھیاں جا رہی نے کہ جیڑا مکے چوں مدینے جائے گا وہ واپس نہیں کیتا جائے گا. حال شرطاں مکمل نہیں ہویاں کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. سہیل دا بیٹا ابو جندل آ گیا. ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں نے پیراں دے اندر زنجیراں نے. مسلمان سارے بیٹھے ہوئے نے. آ کے اس نے اپنے سینے تو کپڑا اتار دیتا. مسلمانوں میرے وجود وال ویکھو ویکھو کافرہ میرے تے کنا ظلم کیتا ہوئے میرے تے کنا تشدد کیتا ہوئے. مار مار کے میرے وجود تے نشان پا دیتے نے. مینوں کھان تے پیون لئی کچھ نہیں دیندے. میں بڑی مشقت تے محنت نال دوڑ کے آیا وا. تسی 1400 اکٹھے ہو 1400 اکٹھے ہو تے ویکھو نا میں کلا پابا زنجیر نظر ہونا وا. مہربانی کرو مینوں تسی اپنے نال ملا لو نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں تو ساڈے نال مل جا. تڑپ گیا سہیل بن عمر کہنے لگا جی معاہدہ ہو گیا ہے. حضور فرماتے نے ہو گیا نہیں ہو رہا ہے. سبحان اللہ معاہدہ ہو رہا ہے. اس واسطے اے سانو دے دیو. سہیل کہنے لگا اچھا اگر تسی اینو واپس نہیں نہ کرنا ساڈی تہاڈی کوئی صلح نہیں. اسی صلح ہی نہیں کرتے. مسلمان رو رہے نے. سارے مسلماناں دیا نگاہاں میرے نبی دے رخ والے لگیاں نے کہ کملی والے ہن کی آرڈر فرماندے نے. اللہ کوئی ایک ازمائش ہوئی ہے صحابہ دی. کوئی ایک ازمائش ہوئی ہے جے مار کھان لگ پے نے تے نبی دا آرڈر تساں اگوں مارنا نہیں چپ نے. تے جے ہاتھ چکن دا حکم آ گیا ہے تے پیٹ وچ روٹی ہے یا نہیں ہاتھ وچ تلوار ہے یا نہیں لڑنا ہے. یہ معمولی امتحان ہے. یہ معمولی ازمائش ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور نبی کہے کہ مار کھاؤ. نبی کہے کہ مار کھاؤ کھا رہے ہیں. پاؤں میں جوتا نہیں تن پہ کپڑا نہیں ہاتھ میں تلوار نہیں. نبی کہتا ہے مارو اور اسلحہ والوں کو مارو پھر مار رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سبحان اللہ. اینو کہندے نے امتحان. اللہ نے صحابہ دے دلاں دا ایویں انج کر کے امتحان لیا. سارے صحابہ بے قرار. حضرت ابو جندل
تڑپ رہے نے، بے قرار ہو رہے نے. اللہ توجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھا رہے ہیں، اے دیکھ اے میرے نال کی ظلم ہو رہے. سارے صحابہ نبی والے دیکھ رہے ہیں. میرے محبوب ایک میری آنکھوں تے صحیح نے رہنا ہے. پھر ویکھیا جے کہ جان دینے واپس. قربان پیغمبر تیرے فیصلے دے. میرے نبی نے نظراں اٹھائیاں نے، اٹھا کے کہن لگے تسی چپ کرو، مکے والےاں نوں واپس دے دیو. اینی گل سنی حضرت عمر کو ضبط نہیں ہویا، تڑپ گئے. حالت ویکھ کے اودی دوڑ کے کہندے نے میرے محبوب گستاخی معاف کرنا، کیا تسی سچے نہیں؟ آقا فرماندے نے سچا ہوں، قرآن وہ بھی سچا ہے، اسی بھی سچے ہیں. اینی دب کے صلح کر دے. ٹھہراؤ نہیں ہویا، دوڑ لائی حضرت ابو بکر کو گئے. یہی گل تسی سچے نہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں سچے ہاں. تے نبی آقا بھی سچے ہیں، تے قرآن تے اللہ وہ بھی سچا ہے. تو پھر اینی دب کے صلح. تے ایک سوال حضرت عمر نے اور کیتا، یا رسول اللہ ہن واپسی دا ارادہ کر لیا جے تو صلح کر لی جے، تساں تے آکھیا سی عمرہ کر کے ہونا ہے. حضور نے فرمایا میں کیڑا کیا سی بھی اسے سال ہی کر کے ہونا. تو حضرت ابو بکر نے بھی وہی جواب دیتا جڑا نبی نے جواب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ ود کے ضبط دی طاقت حضرت عمر نے سی، تے حضرت عمر نالوں بھی ود کے حضرت ابو بکر نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برداشت ہوتی ہے نا، ضبط ہوتا ہے نا. کئی بندیاں کو دولت ضبط نہیں کیتی جاندی، علم ضبط نہیں کیتا جاندا، تصوف دا کو اللہ پاک اہل اللہ چ شامل کر لے او ضبط نہیں کیتا جاندا. اے جڑے کچھ دیوانے ہوندے نے نا مرفوع القلم، اگلی پچھلی تے پچھلی اگے تے نہ سجے دا پتہ نہ کھبے دا پتہ. مرفوع القلم جڑے ہوندے نے جنتی لوگ ہوندے نے. انہاں دی وجہ ہی اے ہوندی ہے کہ تھوڑے چ بہتا پی گیا ہوندا، جنوں ضبط نہیں کر سکدے، جنوں سنبھال نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہون گے کہ جنہ لوکاں دے کپڑیاں تو لوکی نفرت کرن گے، والاں تو لوکی نفرت کرن گے، انہاں دے وجود تو لوکی نفرت کرن گے، مگر انہاں دا دل ایمان دے نال انج روشن ہوے گا جویں چراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مصیبت ایک ہے کہ ساڈے کول پاکستان وچ 2 نمبر مال تو بہت ہوندا ہے. مرچاں 2 نمبر، لون 2 نمبر، ہاں جی 2 نمبر کم تے تھے نہ بھی علمان والا حفیظ. اسی طرح یہ بھی 2 نمبر مال بڑا رل گیا. اصل مال اگر چھانٹیا جائے درست ہے، حق کے صحیح ہے، مرفوع القلم لوکی جنتی ہوندے نے، لیکن بشرطے کہ وہ صحیح ہون درست ہون، اپنے آپ تے جان بوجھ کے کوئی چیز تاری نہ کیتی جائے. لو جی مینوں اتوار والا دن 2:30 بجے گش پی گیا جی، تیری انگوٹھی نکل گئی، تیری انگیٹھی نکل گئی، تین جن پی گیا، تین فلانی شے پی گئی، سارا جھوٹ تے فراڈ. وہ انج دا حال نہیں ہوندا. اور او لوگ اہل اللہ ہوندے نے، انہاں تے غلبہ حال دی کیفیت ہوندی ہے جڑے اپنے آپ تے آپ حال طاری نہیں کردے، اللہ حال طاری کردے. مثلا آپ غلبہ حال کی ایک بات ملاحظہ فرمائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. تو خالد بن ولید کی جرت کو تو سارے مانتے تھے، ڈرتے بھی تھے. تو یہودیوں نے کہا کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، اگر تم اس کو پی جاؤ اور زہر تمہیں کچھ نہ کہے تو تم جیتے ہم ہارے، ہم بغیر لڑائی کے علاقہ دے دیں گے. حضرت خالد بن ولید ایمان ویکھو نا، ساڈے ایمان کا دین. دکان بند، مر گئے کتھوں کھان گے، ملازمت گئی کتھوں کھان گے، عید کا مینہ نہیں پیا کتھوں کھان گے. واہ صدقے شیرو، ہاتھی دیہڑی چ من 2-3 من کھاندا ہے، اونوں ایڈا فکر نہیں جنہ آدھے کلو والے نوں فکر پیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پیالہ پکڑیا زہر دا. ایمان دی گل ہے نا، ہے موت سب کول نہیں. میں فیصلہ بعد میں ہوتا تھا تو جمعے کے دوران مجھے کسی جماعت والوں نے رکا بھیج دیا. انہوں نے کیا کہنے لگے مولوی اسی تینوں گولی مار دینی.
تو میں رکاؤ میں سمجھا کسی نے کوئی سوال کیتا میں رکا جو ویکھیا پڑھیا تو میں ہس پیا میں کہ بھی تسی مینوں گولی پتل دی مارنی ہے تو پھر میں تو اگوں بروفن دی مارنی گولی کدا حیا کر دیے اگر گولی بٹو صاحب دے پنڈے نو پیڑ کرے گی تو میں کہ تانوں وجی تو تانوں بھی پیڑ کرے گی گولی کسی بندے دا حیا نہیں کردی موت گولی میں نہیں موت صاحب کے ہاتھ میں نہیں موت بچھو کے ڈسنے سے نہیں ہوتی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت اگر کروز میزائل چ ہوندی اسامہ تے ملا عمر تے انہوں مک جاندے موت کس کے ہاتھ میں ہے اور بولو اے سستو اور اکا ہی ٹلے ہو موت کس کے ہاتھ میں ہے یوں پکڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کا پیالہ اور پکڑ کے کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم زہر دا پیالہ خالد پی گیا یہ ہوتی ہے غلبہ حال کی کیفیت اہل اللہ پہ غلبہ حال کی کیفیت ہے وہ بولتے چھڑو وہ غلبہ حال کے لوگ دنیا میں ہیں کہ جنہوں نے بظاہر دیکھو جا کے دوئے وہ سب پھڑ کے لگا پھر جائے بڑھتا نہیں پر جوگی نہ ہوئے اہل اللہ ہوئے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پہ بات کروں میرے معزز سامعین حضور علیہ السلام نے ویکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے سوالات کر دیتے حضور نے آرڈر فرما دیتا ابو جندل نو واپس کر دیتا گیا صحابہ دے دل زخمی ہو گئے چپ کر کے بیٹھے نے حضور کھڑے ہو کے کہنے لگے اٹھو سر منڈا ہو کے قربانیاں کرو سارے چپ کر کے بیٹھے نے ایک ویری دو ویری تین ویری حضور نے تین ویری فرمایا توجہ توجہ صحابہ چپ کر سر سٹ ایتھے صحابہ بے اختیار سن اے نہیں کہ نبی دا حکم نہیں سن بن دے ہن غلبہ حال دی کیفیت صحابہ تے اس قسم دی تاری ہوئی ہے کہ غلبہ حال والا بندہ معذور ہوندا ہے غلبہ حال والا بندہ معذور ہوندا ہے غلبہ حال دی کیفیت تاری صحابہ تے ہن معذور نے بیٹھے نے سارے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نال سن سیانیاں دانا عورتاں جڑیاں ہوندیاں نے ہاں جی اللہ پاک انہاں دا پھر قرآن وچ ذکر فرماندا ہے جویں حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی مائی صفورہ دا اللہ نے قرآن وچ ذکر فرمایا کہ انہاں نے اپنے باپ نو مشورہ دیتا کہ جڑے بندے نے میں صدقے آندا ہے نا اے بڑا امین ہے اچھی کہو نا باپ سمجھ گیا بیٹی کی چاہندی ہے اے بڑا امین ہے تے بڑا حیا والا ہے اچھا تینوں کیویں پتہ ہے فرمان لگی ہے جدوں میں گھر ول آ رہی سا نا تے میں اگے ٹری اس مینوں کہا تو پیچھے ٹر ہوا نال تیرا دوپٹہ اڑدا تے وال ننگے ہوندے نے تو میرے پیچھے ٹر تے مینوں پیچھوں اشارے نال راہ دسی تے میں سمجھ گئی ہاں بڑا با حیا ہے تے طاقتور میں اس تو سمجھ نہیں ہاں توجہ طاقتور اس تو سمجھ نہیں ہاں کہ جیڑا ڈول 10 بندے کٹ دے سانے نے کلے نے کڈے تے عقل مند عورت نو خاوند دو ہی چاہیے جیڑا طاقتور بھی ہوے تے امین بھی ہو تے با حیا بھی ہو اج کل تے لوکی ہور بہت کچھ ویندے نے نا بس گاڑی ہے موٹر ہے کوٹھی ہے اچھی چلا لیتا ہے ارے بھائی کیا ہے بہت پیسہ ہے ہائے ہائے حیا دیکھو حیا اور غیرت دیکھو غیرت غیرت ہو حیا ہو اللہ اللہ حضرت ام سلمہ اندر بیٹھی ہے سن کو رضی اللہ تعالی بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں بھائی ہائے اندر بیٹھی ہے سن حضور فرم آئے نا اندر تے آ کے شکوے دے انداز کہندے نے ام سلمہ اے جڑے میرے پروانے نہیں نا اے میرے تھک تے لعاب نو ہتھاں تے مل کے سینیاں تے لان والے ویکھ میں اج 3 ویری آکھے ہی کوئی نہیں یوں بولیا سارے سر سٹے نہیں حضرت ام سلمہ تاڑ گئی فرمان لگی میرے محبوب میرے سرتاج وہ تہاڈی بے ادبی تے گستاخی نہیں کر رہے اے جویں دی صلح ہوئی ہے نا
او دے نال انہاں دے دل اس قدر زخمی نے کہ انہاں تے غلبہ حال دی کیفیت طاری ہو گئی ہے. تسی انہاں نو آکھو نا اپنا سر منڈاؤ تے اپنی قربانی کرو پھر ویکھیا جے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, آپ نے آگے اپنا سر مڈایا, اپنی قربانی کی تھی. اینج صحابہ نے ویکھیا سارے ہی اٹھ کے قربانیاں بھی کرن لگ پے تے وال بھی کٹان لگ پے. جس وقت تیاری کر کے واپس آئے حضور اٹھنی تے بیٹھے نے. اللہ فرماتے نے جبرائیل جا دوڑ کے میرے نبی نو کہہ دے انا فتحنا اور چی سارے جمیری ہونی کہہ دیو ذرا بلند آواز نال. توجہ کرنا توجہ, میں تازہ حالات تے تبصرہ کرنا چاہنا, میں نو شرح صدر ہے. اللہ فرماتے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے میرے محبوب اے جڑی تو حکمت عملی اختیار کیتی ہے, میں اللہ تیری حکمت عملی نو فتح مبین کہنا وا, میں نو واضح فتح کہنا. جدوں میرے نبی نے آیا تو سنیے اللہ فرماندا ہے, حضور فرماندے نے میرے او یارو عمر نو لبو. اے بشارتا عمر لئی نے پاویں پہلا دا ہووے پاویں اج دا ہووے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. عمر دوڑ کے آ, اللہ کہندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا. خدا کرے یہ پیشین گوئی 1400 سال بعد آج بھی پوری ہو جائے. آمین آمین کہہ دو. اور بھارت پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تمام مسلمانوں پہ, ان کے لیے اگر کوئی آپ کو کال دی جائے کسی قسم کی بھی تو آپ کیا اس کے لیے کوئی احتجاج کریں گے؟ بھئی بلند آواز وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور میں پھر گزارش کروں گا اگر کوئی یہاں پہ سی آئی ڈی رپورٹر ہے تو وہ ہماری بات حکام بالا تک پہنچا دے دیانتداری کے ساتھ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھارتی مسلمانوں کے اس قتل پر اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق کوئی واضح پالیسی اپنا کر قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور قوم کو تیار کرنا چاہیے. کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں تو آپ سے جس قسم کی بھی اعانت طلب کی جائے گی آپ کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 8 مارچ سن 2002 بامطابق 23 ذوالحجہ 1422 ہجری مبلغ یورپ ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب صلح حدیبیہ کے موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. تیار کردہ احمد سلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گراں نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا.